میڈم چیئر پرسن، بہت شکریہ آپ کا۔ کافی دفعہ آپ ہی کی چیئرمین شپ میں مجھے گفتگو کا موقع ملا۔ میڈم، ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین بھی جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، اقتدار کا مالک اللہ ہے، یعنی جس کے پاس بھی یہاں پاور ہے وہ امانت ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس کو وہاں استعمال کیا جائے جہاں جس کی امانت ہے وہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، اس کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ لہذا خداوند متعال قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر اس پاور کا استعمال، اقتدار کا استعمال ظلم کرنے پر ہوگا تو گویا آپ خدا کی بارگاہ سے جو ایک امانت ملی ہے اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ اس کو جہاں استعمال کرنا نہیں چاہیے تھا وہاں نہیں کر رہے اور اس کے برخلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، سادہ سی انداز میں بیان کرتا ہوں کہ جو جس کا حق ہے وہ نہ ملے اس کو۔ جب بھی کسی کا حق جو فنڈامنٹل رائٹس ہوں، سول رائٹس ہوں، جو آئین اور قانون نے دیے ہوئے ہیں وہ اس کو نہ ملیں تو گویا ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہاں دو طرح کے، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی ظالم کے ظلم پر راضی ہو جائے تو وہ بھی ظالم میں ہی شمار ہوتا ہے۔ من رضی بفعل قوم فإنہ منہم، جو کسی بھی قوم کے فعل پر راضی ہوتا ہے وہ انہی میں سے، اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں راضی ہے یہ اچھے لوگوں میں سے ہے، اگر ظلم ہو رہا ہے راضی ہے ان میں سے ہے۔ دوسری بات، لہٰذا ہمیں تعلیمات میں بھی ہے کہ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالموں کے دشمن بننا ہے اور مظلوموں کا مددگار بننا ہے۔ یہ دین سکھاتا ہے، یہ وہی قرآن و سنت سکھاتا ہے جو سپریم ہے وہاں پر۔ میڈم اس وقت میرا ایک سوال ہے، جس طرح سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ امانت و اقتدار اور پاور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دو چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں، ایک مشکل ہے ایک آسان ہے۔ آپ پاور کا استعمال ایسے کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے خدا راضی ہے اس پاور کے استعمال پر۔ ایک یہ کم از کم پاور کا استعمال ایسے کریں اختیارات کا کہ آپ کو اطمینان ہو کہ خدا ناراض نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک ایسی جگہ بات کر رہا ہوں جو پاکستان کا ایوان بالا ہے۔ ایک تو افسوس ہو جاتا ہے کہ حاضری کے اعتبار سے میرے خیال میں اس پر توجہ ہوگی، آپ سے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، باقی یہاں موجود ہیں، کہ یہاں جو ممبرز ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا چلے جاتے ہیں، یہ چھٹیاں کتنی ہوتی ہیں، ساری چیزیں سال میں ویسے بھی 110 دن پہلے میرے خیال میں اجلاس ہوتے ہیں، باقی تو چھٹیاں ہوتی ہیں یا اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں۔ بہرحال میڈم یہ صورتحال ہے اس وقت، کیا جن کے پاس پاور ہے، میرا ایک سوال ہے، ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ لوگوں کو ان کے حقوق بہترین طریقے سے سموتھلی مل رہے ہیں یا ہارڈلز کھڑی کی جا رہی ہیں؟ اس وقت آپ دیکھ لیں کسی بھی ملک کے اندر میڈم چیئر پرسن، سیاسی جو ورکر ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز۔ سیاسی زندگی انہی سے ہوتی ہے معاشرے کے اندر، جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ڈنڈے ماریں، سر پھاڑیں، جیلوں میں ڈالیں، ان کا فیوچر تاریک کر دیں، گویا آپ نے اپنی سیاسی زندگی، جو خود اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، جمہوری کہتے ہیں، الیکشن کو پروموٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، گویا ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے ہاتھ خود کاٹ رہے ہیں، نشان عبرت بنا رہے ہیں۔ خبردار اگر تم نے پولیٹیکل ورکر بننے کی کوشش کی۔ اس وقت میڈم عدل و انصاف سے ایک نظام چل سکتا ہے، عدل و انصاف کی بنیاد پر سسٹم بنائے جا سکتے ہیں، وگرنہ 26 کروڑ عوام کا یہ ملک نہیں چلے گا۔ اس طرح سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، دن بہ دن بڑھ رہی ہیں۔ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مجھے اب یہ لگنا شروع ہو گیا جیسے یہ ہماری کمزوری ہو گئی ہے۔
صرف ہمیں نہ دیکھو، وہ خدا جو مالک اس کائنات کا رب ہے، جس نے کہا کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ طاقتور ہے، مضبوط ہے اور انتقام بھی لیتا ہے ظالموں سے۔ حد عقل کم از کم ہم اگر ظلم نہ کریں تو ظالم کا ساتھ نہ دیں، اگر عدل نہیں کر سکتے تو۔ اس وقت میڈم میرا ایک سوال ہے، پاور کس کے پاس ہے، اقتدار کس کے پاس ہے؟ کون پاور کو استعمال کر رہا ہے؟ کس میں جرت ہے؟ کیا جرت ہے ایک جیل کے سپرڈنٹ میں کہ کورٹ کے حکام کو پاؤں تلے روندے؟ آپ مجھ سے بہتر آپ کی سیاسی تاریخ ہے اور پارلیمنٹ میں رہی ہیں، جانتی ہیں، سارے حقوق جانتے ہیں، وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، رانا صاحب بھی وکیل ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہماری حکومت جیسی بھی ہمارا اختلاف ہے ان سے، 47 کے جو کے اختلافات ہیں، کیا ہماری حکومت اتنی پیرالائز ہے، اتنی کمزور ہے خدا نخواستہ کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ بھی آپ آگے بڑھیں، اور عمران خان یا باقی جو سیاسی قیدی ہیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں ملنا چاہتا تھا اپنے چھوٹے بھائی عزیز صاحبزادہ حمد رضا سے، میں اسے ملاقات نہیں کر سکتا ہوں۔ رانا صاحب فیصل آباد میں نے کتنی بار کوشش کی ہے، نہیں مل سکا اسے، وہ بیمار بھی ہے، مریض ہے۔ جو لوگ یعنی اتنے بڑے مجرم ہو گئے ہیں یہ لوگ، اگر یہ ایک جملہ لکھ کے دے دیتے تو یہ تو پاک صاف ہو جاتے۔ پھر ہم مشرقی لوگ ہیں، ہمارے ہاں خواتین کا احترام ہوتا ہے۔ میڈم چیئرپرسن، کوئی ماضی کی غلطی جو ہے وہ آج کی غلطی کو لیجیٹیمائز اور لیگلائز نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی میڈم۔ یہ نہ اس کا کوئی دنیا کا قانون، ضمیر اور وجدان اجازت نہیں دیتا۔ میڈم کیا اس طرح کی حرکات سے اور کاموں سے ہمیں قوم بن سکیں گے؟ میں خود اس کا پڑھتا رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، کہ ایک سیولائزیشن کے بغیر ایک قوم نہیں بن سکتی۔ کیا ہم سیولائزڈ ہو رہے ہیں لا قانونیت سے، اختیارات کو غلط استعمال کرنے سے؟ کیا یہ پاکستان تو اس کی تاریخ اتنی بڑی نہیں ہے کہ جی اس کی 2000 سالہ 3000 سالہ کوئی تاریخ اور سیولائزیشن ہو۔ ہم نے قوم بننا تھا، ہم نے نیشنل بلڈنگ کا کام کرنا تھا، ہم نے سیولائزیشن کو اپنی ایک سیولائزیشن اور تہذیب و تمدن کو بنانا تھا۔ کیا اس طرح کی لا قانونیت سے، اس طرح کے اختیارات سے، اس طرح کے الیکشن سے، اس طرح کی عدلیہ سے، اس طرح کے الیکشن کمیشن سے، اس طرح کے لوگوں کے حقوق پامال کر کر اور سیاستدانوں کو نشان عبرت بنا کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ میری گزارش ہے، میں نے اس دن بھی ریکویسٹ کی تھی، ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ ہم خود آپ ایک کمیٹی بنائیں، 2 بندوں پر 3 بندوں پر، ہماری ٹریجری بینک سے بھی دوست ہو جائیں، اپوزیشن سے بھی دوست ہو جائیں، جائیں عمران خان صاحب سے تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان سے جا کے ملیں، جیلوں کا وزٹ کر لیں اور آگے رپورٹ دیں یہاں پر۔ دیکھیں جو لاقانونیت ہے ہمارے ملک میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس میں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ روکتے اور اس کے بعد ساتھ ایک گالی بھی نثار کرتے ہیں۔ اس وقت لاقانونیت ہے، پاور کا مس یوز ہے، اختیارات کا غلط استعمال ہے، ہم اچھے انسان نہیں بنا رہے، اخلاقیات کی تربیت نہیں دے رہے۔ میڈم چیئرپرسن جب سب سے بڑا اوپر جو بیٹھا ہے وہ گالی دے گا نا تو چھوٹے کیا کریں گے؟ تسبیح پڑھیں گے۔ سب سے اوپر جو بیٹھا ہے پاور کا مس یوز کرے گا، اختیارات کا غلط استعمال کرے گا، نیچے ایس ایچ او کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ سپاہی کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ میں جہاں رہتا ہوں ہماری مشکلات ہیں وہاں پر، وہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے استفادہ کروں، میں بات بھی کر رہا ہوں، مثلا ہمارے لیے خود مسائل کھڑے کر رہے ہیں، لیکن میں نے آج تک زبان پر نہیں لایا۔ ہمارے جو فیملی کے ساتھ مشکلات کھڑی کی گئی ہیں میں نے آج تک ان کو بیان نہیں کرا، آئندہ کروں گا بھی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میڈم کہ اس وقت میری گزارش ہے، پہلے بھی ہم ریکویسٹ کر چکے، آپ سے کہہ رہے ہیں، چیئرمین سینٹ سے کہا ہے، یہاں ٹریجری کے دوستوں سے کہا ہے، آپ ایک کمیٹی بنائیں، کوٹ لکھپت میں جائیں، سندھ میں جائیں، بلوچستان میں سیاسی قیدیوں کے جا کے کم از کم سیاستدان ہیں، ان سیاسی قیدیوں سے جا کے ملاقات کریں، جیلوں کی حالت دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے جا کر۔ یہ کوئی پروٹیکٹڈ ایریا کیوں بن گئے ہیں؟ کیوں ہمارے لیے کیا
رانا صاحب وکیل ہیں, کیا ایک ایم این اے کو سینیٹر کو حق ہے کہ جیل کو جا کے وزٹ کریں؟ کیا ہم جا سکتے ہیں؟ کس نے روکا ہوئے ہمیں؟ جس نے روکا اس کے مقابلے میں ہم سارے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں اپاہج تو نہیں بننا چاہیے نا, پیرالائز تو نہیں ہونا چاہیے نا. دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان دیکھ رہا ہے, عوام دیکھ رہے ہیں ہمیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو آسان نہ لیا. جب عید بھی آ رہی ہے, ہاں تو عید پاتی ہے تو آپ تو ہوتا ہی ہے کہ جیل کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں ان کی جیل میں کمی ہو جاتی ہے, 2 مہینے 3 مہینے ان کی قید میں کمی ہو جاتی ہے. مسلمان ہیں ہم, ایک عید کا دن آتا ہے, 2 عیدیں ہماری, عید الفطر ہے, عید قربان ہے. میری ایک گزارش ہے کہ اس کو اہمیت دیں, پولیٹیکل کرائسس کو ٹھیک کریں. ناامنی ختم نہیں ہوگی جب تک پولیٹیکل کرائسس ٹھیک نہیں ہوگا. اور ابھی بجٹ بھی آ رہا ہے. کیا میری سوال ہے میرا, اگر آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ, کیا جو پولیٹیکل اکنامیکلی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں, پریشر آ رہا ہے لوگوں کے اوپر, کیا آپ اکیلے اس کو بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ عوام کو جواب دے سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ابھی سب اس دن میں نے 12 سوال یہاں اٹھائے اکنامیکل کنڈیشن کے اوپر, ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اپنے آپ کو کاؤنٹیبل سمجھتے نہیں ہے, ایک کا بھی جواب نہیں آیا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آئیں, ایک کمیٹیاں بنائیں, یہ وزٹ کرے جائے اکراس دا بورڈ. سیاستدان جو جیلوں میں ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ان کی فیملی کے لوگ ہیں, باقی لوگ ہیں, یہ ایک ایسی بنیاد رکھ دیں, خدا نہ خواستہ اگر آئندہ پھر کسی سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے تو سینٹ ایک رول ماڈل بن جائے اس حوالے سے کہ یہ سیاستدانوں کے حقوق پر کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم بولیں گے ان کے سامنے. دیکھیں ظلم میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا ہے کہ مثلا فرض کر دیں کہ ایکس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو میں چپ رہوں, وائی کے ساتھ تو میں بولنا شروع کر دوں. یہ خود ظلم ہے. اس لیے میری گزارش ہے میڈم, اس پہ آپ رولنگ دیں, باقاعدہ رولنگ دیں, کمیٹی بنے. آپ سیاستدان ہیں, آپ کی شناخت سیاسی ہے, آپ ایک سیاسی جماعت کے جس کے لیڈر کو پھانسی دیا گیا, کسی کو قتل کیا گیا, مارا گیا. رولنگ اس پر میں نہیں دے سکتی, جو سٹنگ چیئرمین ہے وہی دے سکتے ہیں اس طرح کی سیاسی رولنگ. اس حوالے سے جو کچھ آپ جی, آپ کی پوائنٹ بہت ایکسٹینسولی آ گیا ہے جی. آپ نے مربوط ایک اور جامع قسم کی بات کی ہے جس کا میں سمجھتی ہوں جواب پھر حکومت کو بالکل دینا چاہیے اس وقت. اگر آپ ہمیں یہ چاہیے کمیٹی بننی چاہیے, یہ تائید کر دیں, یہ پھر اگر کہیں تو آگے چل سکتے ہیں. ہیڈ بن جائے, ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے. جی.